السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سناتی ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، 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 اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاۃ، لا حول ولا قوة حی الا باللہ، علی الصلاۃ، لا حول ولا قوة الا باللہ، حی علی الفلاح، قوة الا حی باللہ، علی الفلاح، قوة الا باللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، لا شریک لہ، محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل محمد وعلی آل محمد۔ رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته فلا تخلف الميعاد۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ سامعین محترم، قرآن مجید دا 14واں پارہ سورہ الحجر، وہ دی 9 نمبر آیت میں پڑھی۔ کسے معاملے جدوں بیان مختلف ہو جان کہ ایک آدمی کہے گل اس طرح، دوسرا کہے اس طرح، پھر موازنہ کرنا پیندا، تولنا پیندا بھی ہن کہڑی گل قبول کیتی جائے۔ عدالت گواہ پودے کہندے اس بندے قتل کیتا، دوجے آندے نہیں قتل کیتا، جج نوں پھر نبیڑنا تے پیندا، نبیڑنا تے ہن کہڑی گواہی منی۔ اسی طرح ہی قرآن پاک دا بیان ہے کہ قرآن پاک نوں اساں اتاریا اور یہ حفاظت دے اسی ذمہ دار ہے۔ اللہ پاک خود ذمہ لیا، اور یہ بات ختم نبوت دا بالکل تقاضا سی۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرتا کہ نبوت بند کرنا ظلم ہوتا، کہ نبی بھی بند کرتے تو کتاب بھی بچا کے نہیں رکھی، دنیا نوں اندھیرے چھڑنا سی۔ اس تو اللہ پاک نے پہلیاں کتاباں دی کوئی ذمہ داری نہیں لئی تے نہ یہ وعدہ کیتا سی، بدل گئیاں۔ اللہ تعالیٰ جانتا سی نواں نبی آنا آپ پہ ٹھیک کر دوں گا، مگر قرآن پاک دے بارے بالکل اپنے ذمے لے لیا کہ میں ہی اینوں اتاریا۔ بہت زور نہ کیا انا نحنو، یہ نحنو دوبارہ آنا تو انا چ بھی نہ آنا، ہم ہی ہیں، صرف ہم ہی ہیں جنہوں نے اس قرآن کو اتارا۔ کسی دا دخل نہیں، نہ جبریل علیہ السلام دا، نہ رسول اللہ دی مرضی دا، اللہ پاک نے آپ اتارا۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ،
پھر اگے خبر تے بھی لحافظون لام تاکید جڑی ہے کہ پکی گل ہے، دے شک شبہ کوئی نہیں کہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ قرآن پاک کی حفاظت اللہ پاک نے فرمائی۔ ہن دے مقابلے کچھ ایسیاں روایتاں جنہاں نے دشمنان دین نو موقع دیتا بھی وہ قرآن مجید دی حیثیت نو مجروح کر دے۔ بالکل انہوں نے ڈھیر لکھیاں کتاباں عیسائیاں ہندوؤں بھی کیڑی کتاب لئی پھر یہ کتاب تے جڑی ہے گم ہو گیا بہت سارا حصہ جڑا ہے وہ بھی بدلیا۔ تحریف القرآن تے باقاعدہ کتاباں لکھیاں انہوں نے، تسی اپنے حجریاں چ بند جے چاہتے بھی وہ بناتا کہ انہوں نے کارٹون ہے کچھ کر لی کتاب یہ نہیں لکھی انہوں نے اور لوگوں کے ذہن بگاڑے ہے بھی جہاں پڑھ لینا مسلمان کا بچہ بھی کافر ہو جاتا۔ قرآن شریف کوئی شاید اتنے سوائے اس اصول دے جڑا ائمہ طاہرین اہل بیت علیہ السلام نے دسیا کوئی پناہ نہیں۔ حدیثاں ویکھدے پھرو کہ بے راوی آ تے بچنا نہیں قرآن۔ میں صاف آنا اج دے خطبے نہ پتہ نہیں میرے تے گولیاں چل رہی مگر یقین جانو قرآن دی حفاظت واسطے میں سارے دفتر سمندر ڈوب دینے۔ کوئی شے خدا دی نہیں ہے میں نے فلاں سے سنا میں نے فلاں سے، انہاں دی رائی حیثیت نہیں۔ متواتر قرآن مشرق تو مغرب تک ساری امت دے ہاتھ اور بندے اٹھتے اب یہ قرآن ہو رہے گا اسی کیا بدل گیا۔ بیوقوف آدمی جڑا انہوں کچھ بھی حیثیت دے کوئی یہ تولن والی گل ہی کوئی نہیں۔ ایک پاسے ہمالیہ ایک پاسے کھ بھی نہیں گا۔ کہانیاں کا کی ہے؟ قرآن مجید پوری امت دے ہاتھ سے لگاتار ایک تریا ہوندا ہے، گڑ پلے بنے ہونے تے کھ بھی نہیں تسی سکھیا میرے کو کہ قرآن مجید دے بارے کوئی شیعہ شک کرے، قرآن دے بارے سنی کرے، کوئی اس جرم تو پاک نہیں۔ سنیاں دے دفتر بھی جڑے وہ حدیث دے بالکل مجرم ہے کہ قرآن بدل چکا۔ اے میں ممبر تے آنا انہاں حدیث دی کتاباں نو منیا قرآن نو کوئی سچا ثابت ہی نہیں کرتا۔ بالکل اسی ہار گئے ہیں میدان مناظرات۔ اس تو قرآن نو بچاؤن لئی کوئی اسی راوی نہیں ویکھنے، کوئی حدیثاں نہیں ویکھنی ہیں۔ اللہ دے بیان تو بعد سارا کچھ جڑا نا جھوٹ دا پلندا۔ اللہ کبھی گل دے خلاف بیان کر۔ اس تو امام اہل بیت تو امام علی رضا علیہ السلام لوگوں نے آکھا اللہ دے رسول نے معراج دی رات خدا نو ویکھیا، انہاں آکھیا یار جڑا قرآن رسول اللہ لے کے آیا وہ لکھیا بھی کوئی بندہ خدا نو نہیں ویکھ سکدا۔ لا تدرکہ الابصار، پیغمبر اپنے قرآن دے خلاف ہی آندا۔ انہاں آکھیا روایتاں، انہاں آکھیا روایتاں دا کی ہے؟ بندے گھراں وچ بیٹھے جو مرضی کرتے رہندے۔ اس گل نو دل چ بٹھاؤنا دی، ناراض نہیں ہونا۔ اور یہ گل ہے جڑی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی جدو لوگوں نے آکھیا بھی حدیث آؤں کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے، انہوں نے آکھیا ایک گل سناؤ ہے جھوٹے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک بھی جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ جنہیں ایک گل بیان کی جھوٹ بول دی۔ اللہ دے رسول کبھی بھی نہیں یہ گل کہی۔ اس تو مولانا ابو الکلام آزاد دی گل دی طرح یہ من لین کچھ بھی نہیں، نہ آسمان پھٹنا نہ زمین جڑی نا یہ شگاف ہونا بے راوی جھوٹا، یہ کچھ نہیں فرق۔ کنا معتبر ہے اسی معتبر سمجھا نا، وچوں کی پتہ منافق ہے کون ہے؟ اللہ نے اپنے رسول علیہ السلام نو قرآن کہتا کہ مدینے تیرے گرد منافق ہے مرض النفاق، ایڈے ماہر ہے لا تعلمہم، تم ہی نہیں انہوں نے جاندا، نحن نعلم۔ اس تو کہڑے راوی پرکھنے؟ گل ویکھو کہ جڑی وہ گل کہہ رہا دین نو ڈوب نہیں، اسلام دا ستیہ ناس نہیں کر دی۔ حضرت سیدنا رسول کریم علیہ السلام دی زوجہ مطہرہ قرآن تو ایک اصول بیان کرا۔ حضرت عمر مومن عائشہ رضی اللہ عنہ بہتان لگ گیا، اور بہتان لاؤن والے کئی بڑے بندے سی، ایسے راوی بھی، یہ راوی ساری حدیث دے جڑے یہ انہوں دے پیروں دی خاک نہیں، مصطح بن اساسہ جیسے بدری صحابی، مگر اللہ نے قرآن کی کیا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہڑے چکر تسی پی گئے بھی یہ سچی گل کریں؟ جدوں سنی سی اسی ویلے کیوں نہیں ہر مسلمان نے کیا سبحان ما یکون لنا ان نتکلم بہذا؟ اسی اپنے منہ گل کڈ بھی نہیں سکتے کہ رسول اللہ دا کرتے اتنے حضور دی بیوی چلا یہو جی نہیں لایا جا بدکاریاں کرتی پھر۔ فرمایا سندیاں ہی کہنا سی، کوئی نہیں آکھیا گواہ پرکھتے پھرے تو۔ فرمایا جدوں تسی سنیا سی وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، کیوں نہیں ہویا کہ جدوں سنیا سی تسی آندے گل منن والی ہے یار۔ تدے حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیوی اپنی انہوں نے آکھیا ابو دردار رولا پیا، انہوں نے آکھیا گل سن جے تو اداں کلی رہ جاندی تے تینوں کو بندہ ٹکردا تو یہ کام کر دی، انہوں نے کہا توبہ توبہ توبہ، میں بدن شرم کر، کتھے ابو دردار کتھے رسول کریم علیہ السلام، کتھے تو تے کتھے ام المؤمنین عائشہ؟ انہیں آکھیا بالکل گل کھڑی۔ قرآن اتریا کہ جدوں تسی سنیا سی کیوں نہیں کیا ہے کہ ساڈے لے کے نہیں اسی زباناں چ گل کڑیے سبحانک ھذا بہتان، اللہ تو پاک ہے یہ بالکل نرا جھوٹ ہے۔ کس طرح معتبر راوی چٹھلاتے اللہ نے کہ گل کہڑی کرن دا ہے؟ تسی انہاں نوں ویکھنا کہ بیان کون کر رہا ہے؟
کئی ناراض ہون گے راوی ہے راوی کی ہے لوگوں کا حسن زن ہے بہت بڑے امام ہے حضرت یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بڑے راویوں آخیا کہ سکھا امام عبد الرحمن المعلمی یمن دے عالم ہے لکھ دے یحییٰ ابن معین دا کی سی نیک آدمی شریف جس شہر جانا سی اتنے جن جھوٹے راوی سی جنہ چر رہندا سی انہاں چر صحیح حدیثاں بیان کرتے امام کہہ دینا سکھا دوجے امام آدھے جی ساڈے وانگوں اینوں پتہ ہوندا نا نال رہندا تے آپے جان لیندا بے جھوٹے آ لوگ تو بڑا فراڈ ہویا بھراؤ خدا دا نام منو جتھے قرآن آ جائے اتنے کوئی گل نہیں مننی نہ اتنے کوئی بخاری ہے نہ کوئی مسلم کچھ بھی نہیں سنیاں سنائیاں گلاں یہاں تے اعتبار کوئی نہیں کرنا اینوں چھڈتا نا تسی تے سب برباد ہو جانا حالانکہ حدیث دے راوی بھی جڑے عالم وہی جانتے بھائی جے دو حدیث قرآن دا مقابلہ نا حدیثاں ہی دو ٹکرا جان ایک پاسے ایک حدیث ہوئے حضور نے آ کیا دوجے پاسے بڑا معتبر راوی ہے وہ آندا حضور نے آ کیا مگر گلاں سیٹ نہیں ہوندیاں پہلا سیٹ ہی کرنے کا چارہ کرنا چاہیے رد نہیں کرنا چاہیے کوئی حل ہو جائے نہ حل ہوئے تو اس حدیث نے پھر کیا گیا کہ یہ منکر ہے ایسی گل دے مخالف ہے جڑی یہ زیادہ پکی ہے تو جی حدیث کے مقابلے ردی ہو جاتی ہے بھی زیادہ پکی قرآن دے مقابلے کسے کہانی ہے تو اس تو جڑا روڑے پی گئے بہت روڑے پی گئے پہلی گل کی ہے یہاں لوگوں نے ایک عقیدہ بنا لیا سنیاں شیعہ سارے دفتر پڑھے درساں پڑھایا جاتا کہ نسخ تلاوت والحکم قرآن کا بہت سارا حصہ جڑے وہ لفظ بھی چلے گئے ہن کسے نو یاد نہیں رہا نہ نبی نو یاد رہا نہ امت نو یاد رہا اللہ لفظ بھی واپس لے گیا تو دا حکم بھی واپس لے گیا اور یہ تھوڑا نہیں قرآن دا 2/3 حصہ 2/3 قرآن چلا گیا دنیا تو جڑا ہے نہیں ہن کڈا خطرہ میں مول رہا کہ نہ حدیثاں دی خاطر میں قرآن دا بیڑا غرق کر دیں عیسائیاں اور یہودیاں ہندوؤں دے سامنے سر نیواں کر دیں کہ میری کتاب گم ہو 2/3 حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ لوگوں تسی سورت احزاب بڑی کنیاں آیتاں پڑھتے انہیں آخیا 70 آیت کچھ انہیں آخیا نہیں یہ 3 گنا سی 2 حصے جاندے رہے انہیں لبے ہون ایک تو رہ گیا تسی گھراں وچ بیٹھے جی وہ کارٹون چھپ گیا تواڈے اپنے نے دین دے تھلے بم رکھ دیتے کھ نہیں اس دین دا رہ گیا کہ 2 حصے قرآن دے چلے گئے نہ انہوں دا کوئی لفظ ہے دنیا اور یہ سہارا بھی قرآن پاک دا لینا قرآن پاک چ یہ گل کر لی کہ اللہ نے سورہ اعلیٰ تے گل کہی ہے جمعے بھی اسی عام تلاوت کرتے رہی سنقرئک فلا تنسیٰ الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی اللہ آندا ہے پیغمبر تو فکر نہ کر ایک قرآن اسی تینوں پڑھاواں گے تے تو اینوں بھولیں گا نہیں تینوں یاد کراواں گے الا ما شاء اللہ ہاں جڑا اللہ دی اپنی مرضی ہوگی وہ تینوں پڑھا دیں گے اے گل بنا کے ترجمہ تے کیا اللہ نے پڑھا رسول دے بھی دماغ چ نہیں رہا قرآن اور سمجھو ہن 6,600 کہ نہیں 12-13,000 جا چکے نہ وہ لفظ کوئی دنیا ہن کسے کو نہ وہ حکم دا پتہ کی رب نے اتاریا سی کی ادوں تھلے اترے جنہاں نے ذرا مہربانی کی تھی انہاں آخیا بھئی حکم ہے گیا لفظ چلے لفظ نہیں قرآن دے اندر پہلے تو انج ہی آخیا نہ ہن لفظ بھی ہے گے تو نہ حکم ہی ہے گا دوجیاں نے آخیا نسخ حکم ہے گا حکم بقال حکم اجے بھی ہے گا لفظ ہے نہیں بھلے مانس آدمی جنہاں دی کھوپڑی چکل سی انہاں آخیا یار لفظ ہی لکھیا ہوگا تو پڑھ کے پتہ لگو بھائی حکم رب کی جلدا وہ حکم بھی ہے گا تے ایت بھی ہے گی یاد رکھی انہوں نے صرف آدھے وہ تلاوت منسوخ ہو گئی انہوں اسی نماز چ نہیں پڑھ سکتے انہوں اگر ہاتھ بھی لا لے بے وضو تے لا سکتا قرآن دا درجہ نہیں رہا ایت اجے بھی دنیا چ ہے گی الشیخ والشیخۃ اذا زنا یا فرجموہ مال برت کہ شیخ اور شیخہ زنا کرن تے انہوں نے سنسار کر دیو آندے سنسار دا حکم جڑا پتھراں مار دیو ہن بھی ہے گا مگر ایک قرآن سے روک دی گئی قرآن سے نہیں لکھنا کیوں اللہ پاک نے اتاری حکم ہی ہے گا مڑ کے ہن اللہ پاک نو کی تکلیف ہوئی ہے معاذ اللہ بھی قرآن سے نہیں لکھن دینا یہ وضو ہاتھ لاؤ پڑھتے پھرو خیر میرا دوجا قرآن جڑا رہے ہن یہ قرآن والے احکام ہے اس ایت دا قرآن والا حکم نہیں رہا مسئلہ اجے بھی ہے گا کہ مسئلہ بھی ہے نہیں بدقسمتی نہ جڑی ایت بنائی تے لکھی پھردے ہے توبہ بندہ آندا یار کوئی تے دماغ اپنے نو حاضر کر دے بے مسئلہ تے ہے بے کموارا لڑکا اور لڑکی جڑے انہوں تسی کوڑے مارو تے شادی شدہ جڑا انہوں سنسار کر شادی شدہ نو السیب و سیبہ تو عربی جاندے الشیخ و شیخہ تو کی ہے بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت
بوڑھا مرد عورت کوئی ٹھیکہ نہیں بھی ضرور وہ شادی شدہ ہون. کئیاں دے نکاح نہیں ہوندے, بڈھے ہو جاندے, وہ کنوارے رہ, انہاں دی صدا کوڑے سنسار کیوں ہونا. اور کئی جڑے وہ نوجوان ہی ہیں, بڈھے نہیں ہوئے مگر جوانی شادی ہوئی, زنا کیتا. وہ مسئلہ تے شادی شدہ تو غیر شادی شدہ ایت ہے بھی بوڑھے اور بوڑھی کو مارو. میں پڑھوں گا ہوں بھی علماء نو سوچدا کوئی نہیں, آندے یار کی کیتا جائے. جدوں ایت اتری توبہ توبہ, تو میں نا زمین میرے تھلے انہاں کھسک جائے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں نے آکھیا کہ ہونے کاتب لکھ رہا ہے قرآن مجید, یہ ایت آ گئی ہے, لکھی ہے کہ نہ لکھی ہے. انہوں نے آخیا میں بھی رسول اللہ کو گیا سی اور اس ایت کا ذکر کیتا تے حضور نو چنگا نہیں لگا, آپ نے پسند نہیں کیتا کہ انہوں قرآن سے لکھا جائے. آپ جی دسی ایت تے حضرت عمر آکھن یا رسول اللہ لکھواؤ, تے آپ نے آخیا میں یہ لکھوانا پسند نہیں کر رہا, کوئی کرن والیاں گلاں یہ ہن گولیاں سانو ہضم کراؤن. فلاں راوی نے کیا, راوی نو جہنم بھیجو, آپ قبر سے صاحب خدا نو دے گا. اسی قرآن پاک نو مشکوک کر, 3 قسم دے نسخ کہ قرآن مجید 3 طرح مٹ گیا. ایک لفظ بھی نہیں رہے تے حکم بھی نہیں رہا, 2 حصے تے ہو گئے. تیسرا باقی جڑا وہ بھی حال ہے کچھ جڑے وہ حکم ہے گا ایتا ہے نہیں ہوں اس قرآن. تیسری یہ ہے بھی قرآن مجید چی ہے, لکھیا بھی ہے مگر ان کا حکم نہیں ہوں. باقی تلاوت ہو رہی ہے مگر وہ حکم نہیں ہونا. تے یہ کچھ قدرے گل ٹھیک, یہ جڑا 500 آدھے یا 20 آدھے گلا غلط ہے. اینیاں نہیں قرآن مجید منسوخ تھوڑیاں دے, کچھ ایسے حکم ہے جڑے ابتدائی سی تے بعد حکم اللہ تعالیٰ نے اتارتا تے بیکار بھی کوئی نہیں. وہ دین دی حکمت سمجھ لی اج بھی ضروری ہے کہ پہلا حکم کی سی اُداں دے حالات ہن بھی پیدا ہو جان تے پہلے حکم تے عمل ہو سکتا. اللہ تعالیٰ آندا جدوں شراب دے نشے تسی ہو تے نماز دے نیڑے نہ جاؤ. شراب نہیں سی ادوں حرام, لوگ پیندے سی مگر نماز دے نشے نماز پڑھتے سی وچ ایتاں غلط پڑھی جاندی سی. اللہ نے اینی پابندی لائی کہ شراب دا نشہ جدوں ہوے ادوں نماز دے نیڑے نہ جاؤ. یہ گل ہن بھی ٹھیک ہے, بے ہوش کسے پاروں بھی کوئی ہوے نماز نہیں پڑھنی. اور ہو سکتا کسے علاقے تے ہوئے نویں نویں مسلمان ہون, شراب دے عادی ہون, انہاں نوں سجے ہٹاؤن لئی بدے نماز دے وقت تے چھڈو ہاں, یہ بھی عمل کر لے کوئی نہیں. چند ایتاں ایڈیاں نہیں, یہ حکم منسوخ ہے, ایتاں بالکل قرآن پاک ہے. اور دس رہیاں تدریج کہ پہلا آ سی آہستہ آہستہ ادھر نو اللہ تعالیٰ لیا, کوئی یہ خرابی نہیں مگر چند ہے. پہلیاں دوویں اللہ نو گواہ بنا کے میں نہ میرے بارے گواہ ہو جاؤ کہ انہاں دوواں نسخاں دا میں منکر کہ نہ قرآن دا کوئی حصہ واپس ہویا, نہ یہ ہے بھی لفظ ہے کہ تو حکم باقی ہے. بالکل ایک گپاں, انہاں دی کوئی حقیقت نہیں مننا چاہیے. آیت کریمہ دا سن لو, کئی ترجمے شرح تسی پڑھنا, ترجمے کر کر کے کام خراب کر دیتا کہ ہم تجھے پڑھائیں گے تو نہیں بھولے گا سوائے اس کے جو اللہ چاہے. یہ تو آخیا اللہ نے چاہیا, کئی وچوں لے گیا. توبہ توبہ, اللہ نے کیوں چاہنا؟ کوئی پچھتایا سی میرے لفظ غلط ہے, لوگ غلطی پڑھ لین گے, اتاریا سی رہن دینا نہ. اے اللہ ماشاء اللہ جتھے جتھے آوے میرے بچے دوستو سمجھ لو کہ وہ کام ہونا نہیں ہوندا. بالکل سوال ہی نہیں پیدا ہوئے, صرف اللہ تعالیٰ اپنی قدرت ظاہر کر کہ رسول تو یہ مان نہ کریں کہ مینوں اللہ نے سکھا دینا تو میں بھول نہیں سکتا. یہ میرا فضل ہے کہ میں تینوں پڑھاؤں گا تو یاد کراؤں گا, مگر ہاں اللہ چاہے تو تینوں بھلا سکتا ہے. صرف اینا مانا ہوندا. اسے تو سورہ ہود بھی ایت بھی بیتے لوگ پریشان ہیں. اللہ تعالیٰ نے جنت دوزخ دونوں دے بارے کیا تھا کہ جنتی ہمیشہ دوزخ سے رہن گے, دوزخی جڑے ہمیشہ دوزخ سے رہن گے سوائے دے کہ تیرا رب اگر چاہے. اتنے بھی لکھیا, اتنے ہوں قرآن پاک حالانکہ آندا دوزخی ہمیشہ دوزخ سے رہنے ہیں, مومن جڑے ہمیشہ جنت رہنے ہیں, مگر لفظ اللہ پاک نے یہی فرمایا کہ اللہ اگر چاہے. کون منوں گا بھی اللہ نے چاہ لینا جنت دوزخ ختم ہونی؟ صرف یہ دسن لی کہ اللہ تعالیٰ دا ہمیشہ رہنا وہ دی اپنی صفت ہے. کسی دی گٹی نہیں جڑی چھند ہے انہوں کدی ہلاکت نہیں لاحق ہو سکتی, وہ فنا نہیں ہو سکتا. باقی جنت رہنے نا ہمیشہ واقعی رہنے ہیں, مگر وہ عنایت اور مہربانی انہوں نے مٹاؤنا چاہے تو ایک دن بھی نہیں زندہ رہ سکتے. یہ صرف قدرت کا اظہار ہوتا ہے. جتھے جتھے آوے ایک گر لکھ لینا جے کہ ایسا ہوگا, ہاں اگر اللہ اس کے خلاف کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے, کرے گا نہیں. میں وہ آیت بھی پڑھ دیں. اللہ تعالیٰ فرماؤں گا یوم یات لا تکلم نفس الا باذنہ, کہ ڈرو اس دن تو جدوں ہر آدمی اللہ تعالیٰ دی عدالت چاہو گا اور کوئی بندہ وہ اجازت تو بغیر بول نہیں سکے گا. فمنہم شقی و سعید, کوئی اس دن بدبخت ہو جان گے, کوئی اچھے نصیب والے ہو جان گے. فاما الذین شقوا ففی النار لهم فیہا زفیر و شہیق, بد نصیب لوگ جڑے وہ دوزخ ہون گے, اتنے چیختے ہون گے, چلاؤندے ہون گے. خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض, جد تک زمین و آسمان قائم ہے وہ ہمیشہ اتنے رہن گے. اتنے بھی پریشان نہیں ہونا, اللہ دا زمین و آسمان رہن گے, لوگوں دے زمین آسمان تے فنا ہو جانے.
ہاں پھر جنت اور زمین و آسمان قیامت دے بعد جڑے بننے ہیں انہاں دی گل ہے کہ جدوں وہ جہان قائم رہنا یہ بھی ہمیشہ اتنے رہنا۔ اے زمین و آسمان قرآن پاک دسیا ختم، زمین نویں جہدے کوئی پہاڑ نہیں ہونا، دریا نہیں ہونے، کوئی اونچ نیچ نہیں ہونی، وہ نویں قسم دی زمین ہونی، آسمان ہی بدلتے جان گے۔ اس تو اللہ جڑا فرماؤندا نا کہ جڑے دوزخ جان گے ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان رہے گا، آخرت کا زمین و آسمان نہ وہ ختم ہونا نہ یہ نکل گی۔ الا ما شاء ربک، ہاں اگر تیرا رب چاہے اس کے خلاف بھی ہو سکے۔ اتنے بھی الا ما شاء ربک کا سوائے اس کے کہ تیرا رب چاہے، اور رب نے کیوں چاہنا؟ رب تو اعلان کر چکا کہ نہیں نکلیں گے، صرف قدرت دسن لی کہ دوزخ چران دا ہمیشہ زندہ رہنا۔ کوئی نہ آکھے کہ اللہ تعالیٰ تو بے بسی ہے تے آپے ہوں اتنے لمبی عمر پا گئے، نہیں، اللہ تعالیٰ مٹاؤنا چاہے مٹا سکتا، مٹاؤنا نہیں۔ ان ربک فعال لما یرید، تیرا رب کوئی بے بس نہیں اور جو چاہے کر سکتا۔ واما الذین سعدوا ففی الجنۃ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، جڑے خوش قسمت ہون گے وہ باغاں چ ہون گے، انہاں چ ہمیشہ رہن گے جب تک آسمان و زمین ہے، وہی آخرت دے۔ الا ما شاء ربک، سوائے اس دے کہ تیرا رب چاہے۔ رب نہیں چاہنا اگے تیرے دستا عطا غیر مجدود، جنہوں نے وہ جنت عطا کروں گا وہ سلسلہ مکنا نہیں پھر ہمیشہ۔ تو بیان قدرت اے پلے بننا کہ جتھے آکھے کہ ہاں اگر اللہ ایسا کرنا چاہے وہ طاقت دسا کہ طاقت میری ہے، میں جو چاہے کر سکنا، اگرچہ وعدہ جو ہو گیا ہونا وہی، وہ دے خلاف نہیں ہونا، مگر کرنا چاہے میں کر سکتا۔ اس تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا اللہ اگر چاہے تو عیسیٰ علیہ السلام نے ماں مریم اور جتنے زمین چاہے سب نو ہلا کر تباہ کر دے اور نویں مخلوق لایا۔ یہ چونا قدرت دی گل، طاقت ہے، اس طرح ایسا نہیں ہونا۔ تو یہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے جڑی گل اللہ نے فرمائی وہ صرف احسان جتایا کہ قرآن تینوں پڑھاواں گے تو بھولیں گا نہیں، سوائے دے بھی اللہ ہی پڑھانا چاہے وہ وکھری گل ہے، پھر تیرا زور کوئی نہیں، مگر پڑھانا نہیں۔ یہ دے اگے بھی جتھے جتھے آیا حضرت شعیب علیہ السلام نے آکھیا کہ سنسار کر دیں گے نہیں جے توں تے تیرے سارے ساتھی میری امت واپس آ جاؤ۔ کافراں نے کیا سورہ اعراف چ انہاں آکھیا کبھی نہیں ہو سکتا کہ اسی تہاڈی امت واپس آ جائیے سوائے دے کہ میرا رب چاہے۔ اتنے آکھیا ہن رب چاہنا نا تے حضرت شعیب علیہ السلام کافر ہو جانا، کوئی نہیں آکھیا میں جڑی گل کہتا میں نہیں تہاڈے دین چاہنا، توبہ توبہ میں غرور نہ نہیں آندا، میرا رب اگر چاہے تو بھائی سانوں کافر بھی کر سکتا، میرے رب نے چاہنا نہیں۔ وہ اگے دس دتا جاتا علم دی گل، جتھے جتھے گل آؤندی اگے علم دا حوالہ آਉਂدا کہ رب کیوں غلط چاہوں گا، جب این علم دا مالک ہے وہ غلط کیوں کروں؟ طاقت اپنی جگہ سے، مگر انہیں غلط نہیں کرنا۔ اتنے بھی فرمایا انہ یعلم الجہر وما یخفی، تیرا رب چھپے ظاہر ہر شے نوں جاندا۔ اس تو تینوں سکھاؤن تو بعد وہ کیوں پڑھاؤ گا تین؟ تو ماں نے غلط نہیں کرنے کہ حضور نے بھی بہت سارا قرآن پڑھاتا، 2/3 تھوڑا بھی نہیں، تیسرا ایسا رہ گیا، 2 حصے قرآن جا چکا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ذمہ لاتا کہ انہوں نے پوچھا سورت توبہ چاہے کیوں نہیں بسم اللہ، انہوں نے کہا پہلا حصہ جا چکا ہے گی سی آیت، مگر وہ چلا گیا واپس۔ بالکل گپاں مار دے رہے حجریاں چ بہ کے وہ کچھ لکھ دے رہے جڑا ہن سارا یہود نصارا ہنود نے پکڑیا، کافراں نے وہ کتاباں بنائیاں جنی عربی وہ پڑھے تواڈے مکے مدینے دے عالم نہیں پڑھے، ایڈیاں ایڈیاں یونیورسٹیاں جتھے انہوں نے ایک ایک آیت نوں ایک ایک حدیث نوں کھنگالیا ہوا۔ اس تو انہاں دا مقابلہ علم نہ کرو، احتجاجاں مظاہریاں نہیں ہونا، کہ پہلا یہو جہاں چیزاں تباہ کرو کہ قرآن دی گواہی دے مقابلے جنہاں روایتاں دی گواہی دا کوئی وزن ہے، ایک ہی کلیہ ذہن چ رکھو، قرآن متواتر اللہ دا کلام مشرق مغرب مذہب، یہ خلاف جو آؤں اگر حدیث نہ ٹکر دے نہیں سیٹ ہوندی، زیادہ معتبر راوی دی روایت لینی ہے بدے دی، یہ تے اللہ تعالیٰ نے دی گواہی یہ مقابلے کوئی شے نہیں ملی۔ تو نسخ دے بارے جی سورہ بقرہ چ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جیڑی ہے چاہتا منسوخ کر دیندا، جیڑی چاہتا بھلا دیندا، ما ننسخ من آیاتنا ننسیھا نأتی بخیر منہا مثلہا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ جیڑی آیت اسی منسوخ کر دینے یا بھلا دینے وہ دے نالوں بہتر لے آنے یا وہ جی دوبارہ لے آنے، تسی جان دے نہیں کہ اللہ جو چاہے کر سکتے۔ اتھوں بھی کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف جو بہت سارا منسوخ کرتا، بہت سارا پڑھاتا، توبہ توبہ اس آیت دا قرآن پاک نہ کوئی تعلق نہیں، پچھوں پڑھو اگوں پڑھو، گل یہودیاں دی ہو رہی۔ قرآن مجید اگر نسخ میں منیا نا 2-4 آیتاں منو وہ اپنی دلیلاں، قرآن نے نسخ دا کوئی ذکر نہیں کیا کہ قرآن دے کسی حصے نوں اللہ نے منسوخ کیتا۔ یہ یہودیاں دیاں کتاباں جدوں آوندا سی اوتھے آشا حلال ہے قرآن مجید حرام کر دیندا، ادھر حرام سی حلال وہ یہودی جانتے سی بھی جی وہ اللہ دیاں کتاباں سی یا وہ سچیاں
یا یہ سچی ہے، ایک ہی رہنی ہے، ایک دوسرے الٹ کیوں بیان ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ننسخ من آیات، تورات انجیل پہ اگر کوئی حکم اسی منسوخ کر دیں اور ننسیا یا بھلا دیتے ہیں، ہن تک بھی یہودی عیسائی لکھتے ہیں کہ اللہ کا کلام تبدیل نہیں ہو سکتا، قرآن چویتاں دے جدوں خدا دیاں کتاباں بدل کتنا گئیاں، اللہ نے آخیا وہ کتاباں وقتی کدے میں بھلاتیاں تے بھل گئیاں، نسو مما ذکروا بہ، بہت سارا حصہ لوگ بھل گئے انہاں دی گل، قرآن دا کچھ نہیں نہ بھلایا رب نے نہ کوئی ضرورت ہے، فرمایا پچھلیاں کتاباں دی کوئی گل اگر منسوخ کرنے نے نا، یا وہ پچھلیاں کتاباں لوگوں نوں بھل گئیاں بہت ساریاں، وہ دے نال کی نقصان ہویا؟ نہ تے بخیر منہا، وہ دے نالوں بہتر حکم قرآن مجید چ آ گیا۔ اس ویلے صرف یہ سی کہ جڑے کاہن نماز پڑھاؤਣ والے امام وہ شراب نہیں پی سکتے، ہن بھی بائبل 'ਚ عام لوگوں نوں منع نہیں سی، اللہ نے آخیا سب لیے حرام ہے، کوئی نہیں یہ پی سکتا، اس تو بہتر حکم آਉਂدا ہے او مثلیا، یا جڑا بھل گیا دوبارہ وہ ریویژن ہو جاتی، جن دا اعلیٰ حکم آیا یا جڑا بھل گیا لوگ انہوں دوبارہ قرآن دہراتا گیا، یہ گل تورات انجیل دی قرآن پاک دی کوئی نہیں کہ اگر وہ پچھلے حکماں جو اگر منسوخ کرتے ہیں یا وہ اسی بھلا دینے امتاں انہوں نے بہتر لے آنا اچھا، اور اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ اختیار سرب نہیں کیتے، جڑا پہلا حکم دے سکتا دوجا بھی دے سکتا۔ باقی یہود نصارہ دے بڑے اعتراض ہے کہ اللہ تعالیٰ دا پہلا حکم غلط سی یا ہے گی بے وقوفی، ایک پاسے تسی خود مندے جے بے نوح علیہ السلام دے زمانے سارے جانور حلال سی، وچے سور تے وچے کتا، صرف خون حرام سی، جڑا خون نکلدا ہے نہیں تسی کھا سکتے، باقی سب حلال سی۔ بعد موسیٰ علیہ السلام دے زمانے کئی جانور حرام ہو گئے، وہ اللہ تعالیٰ نے دماغ چ نویں گل آئی، جتنا اس نسخ نوں منتے جے کہ زمانے نال کئی سارے حکم جڑے بدلنے پیندے، یہ انہاں دیاں گلاں تے جھوٹیاں، قرآن پاک دی مثال سمجھو بھئی چھوٹا بچہ جڑا وہ کرتا چھوٹا سوائیدا، جے اوندا وددا جاندا پھر نواں سوائیدا، تو نہ پہلا ہی غلط ہے نہ بعد حالات ہوئی ہے۔ ہن اس تو اللہ تعالیٰ فرماوندا ہے اگر پہلیاں کتاباں دے حکم کوئی منسوخ کرتے یا اسی پرواتے انہاں نوں بہتر لے یا وہ دوبارہ دہراتے گئے، تو اللہ تعالیٰ پہلا بھی اپنے اختیارات دا مالک سی، تو ہن بھی وہ طاقت کسی نہیں چھین لی۔ کون یہودی عیسائی اتنے پابندی لاؤن والے کہ وہ حکم کیوں سی؟ اگے تدے بڑے دھمکی نہ آخیا الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات، تمہیں یہ نہیں عقل بھی نہیں کہ وہ زمین آسمان کا مالک ہے؟ اج اپنے غلاماں کوئی حکم دے دوجے دن وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور قرآن پاک دے بارے یہو جہے شوشے چھڑتے رہو گے اور مسلمانوں تسی گمراہ کرنے کی کوشش کرو کہ تہاڈی کتاب یار ہو رہا ہے، تو پہلیاں یہ تسی انہاں دا ایمان خراب کرنا چاہتے تو سن لو اللہ دی پکڑ جدوں آئی تمہیں نہ کوئی حمایتی ملے گا تو نہ کوئی مددگار ملے گا، ایسی سزا تمہیں یہود نصارہ نوں ملے گی، برباد ہو کے رہ جاؤ۔ اس تو بھلن دی آیت دا معنی بھی کوئی نہیں کہ اللہ نے حضور نوں بھلاونا، صرف طاقت دسی ہے بھئی جو تم پڑھیں گا ایک لفظ بھی نہیں بھولیں گا، مگر اللہ قادر ہے وہ جو چاہے کر سکتا۔ یہ وہی گل ہے جڑی سورہ بنی اسرائیل چ بھی آئی کہ جو قرآن اسی تیرے تے نازل کیتا ولو شئنا لنذهب اوحینا لک، جو اتاریا اگر ہن بھی اسی چاہیے تو سارا تیرے کو لے جائیے اور تم کوئی بھی مددگار نہ لب سے، یہ طاقت ہے، ورنہ حضور کو کیوں واپس لینا؟ تین نسخ بناتے نا علماء حضرات نے، ایک تے قرآن اونجی چلا گیا، وہ دا تو ایک حرف بھی نہیں نہ پتا بھی کی سی کی نہیں، نہ لفظ رہا نہ حکم رہا، دوجا ہے بے حکم ہے گا جے بھی لفظ نہیں قرآن چ لکھ سکتے۔ حضرت عمر نے آخیا میرا خیال سی میں انہوں کنارے سے لکھ دیا، جھوٹ بول دے۔ حضرت عمر نوں کون ڈکن والا سی جی ایت ہوندی، بنا بنا کے حدیث دی کتاباں سانوں دتا انہاں لوگوں نے پسا، ہاں تے حجریاں وچ بیٹھے حدیث پاک دا گیا کوئی یہ حدیثاں نہیں، بالکل قرآن پاک نوں جڑی مجروح کرے تے اعتراض لیاوے کوئی شیخ دا نہیں مننا نہیں، ہاں اللہ نے دی حفاظت دا ذمہ لیا، یہ تبدیلی کوئی نہیں۔ اتنے ہن میں تھوڑے جہے حوالے پڑھ دیاں۔ ایک اس دور چ علامہ محمد الخضری بیک تاریخ دے بھی بڑے عالم ہیں، اور مصر الشیخ محمد الخضری بیک المفتش بوزارت المعارف و مدرس تاریخ الاسلامی بالجامعۃ المصریہ، اصول الفقہ کہ ایسے گر جنہاں تے اسلامی قانون دا دار و مدار ہے، یہ بحث پھر اصول فقہ دی نسخ دی بھی آ جاندی ہے۔ اتنے پھر لکھ دے بھی جمہور جڑے نا یہ دھیان دے بھی قرآن بھی گیا سارے اتنے سارے کٹھے بالکل سارے دا بیڑا ڈبا، نسخ النظم والحکم من متفق علیہ جمیع مجید نسخ، جڑے اس نسخ نوں منتے نا وہ سارے متفق ہے بھئی حکم بھی گیا تے ایتاں بھی گئیاں، اتنے سارے بیڑا ڈوب بیٹھے۔
اما نسخ الحکم ما بقائے تلاوت فورائے الجمہور، تے جڑا ہے بے حکم جڑا وہ ختم ہو گیا مگر ایتاں چل رہی ہیں اجے بھی، یہ جمہور دی رائے میں یہ نال ہی بھی چند ایتاں ایسیاں ہیں قرآن پاک سی حکم انہاں دا اس طرح نہیں ہن جس طرح پہلے دور سی، کوئی حالات ہو جائے پیدا ہو عمل پھر بھی کر چند پنجاں تو بھی زیادہ نہیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جسے دسیا۔ اور جڑا فرماؤندے اما نسخ التلاوت ما بقائے الحکم فقد خالف فی بعض المعتزلہ وزادہ الجمہور محتدین باخبار احاد ورد فی ذالک، یہ جڑی گل ہے کہ حکم ہے گا، مسئلہ ہون بھی ہے گا کہ شادی شدہ زنا کرے انہوں سنسار کرو، قانون ہون بھی ہے، مگر وہ آیت قرآن تو لکھن تو روک دی گئی بھی یہ نہ لکھو۔ آندے اس بارے کچھ معتزلہ علماء نے اختلاف کیتا، جڑے اقلیت سن سی دانا سی یہ گل نہ منو، لفظانہ رب نو کو بغیر سی لفظ پڑھنے ہیں تو حکم لبنا، تے جمہور جائز مندے یہ کچھ حدیثاں پیش کر دے جڑیاں اس بارے چاہیے کہ آ بھی ہوندا سی ہن قرآن چ نہیں، لا یمکن تکون برہان اللہ رسول، حالانکہ انہاں چینی جان نہیں کہ وہ دلیل بن سکن بھی اتنا ہویا قرآن پاک سے مخول ہویا کہ حکم رہن دیتا تے عید لے گیا، وانا لا فمانا لآیات انظر اللہ لتفید حکم ثم یرفع ما بقائے حکمتا، آندے ساری عقل میں ورتی ہے، اور یہ مولوی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ لے جانیاں سی تو وہ لے جاندہ جنہاں دا حکم منسوخ ہے، جنہاں تے عمل نہیں ہونا وہ لے بھی جاندہ، وہ جنہاں دا حکم ہے گا وہ ایسا لے جی آندے وانا لا فمانا، میں نے اس گل دا کوئی معنی ہی نہیں سمجھ آیا کہ کہہ کی رہے اللہ ہے تو تارے کہ یہ دینا کوئی مسئلہ سمجھایا جائے پھر آیت لے جاوے حکم ادھا ہی رہن دیتا جائے، لأن القرآن یقصد من حفاظت الحکم والاعجاز بنظمی، کیونکہ قرآن مجید دے تن دا مقصد ہی ہے کہ وہ دن لوگوں کو مسئلے دا بھی پتہ لگے اور نال وہ موجزہ بھی رہے کہ ہو جی عبارت لے آوے کوئی، فما ہی المسئلہ فی رفع آیت من ما بقائے حکم کا ذالک ان ذالک خیر و مفہوم، آندے جڑا آندے کہ حکم ہے گا ہون بھی ایت لے گیا کوئی آندے یہ مسئلہ دی نظر آندی یہ کرن دا اللہ تعالیٰ ڈرامہ لوڑ کیڑی ہے کہ حکم اجے بھی چلدا لفظ جڑے انہوں نے چھپاتا، ان ذالک غیر مفہوم، یہ گل سمجھ چاؤن والی گی کوئی نہیں۔ وفی رائے انہو لیسا ہنالک ما یلزم القول بے، فرماؤں دے میری رائے اور میرے خیال اور سمجھ کے مطابق کوئی قرآن حدیث گل ایسی نہیں جڑی میں مجبور کرے کہ میں اس فضول قول نو منا کہ حکم ہے گا اور ایتا ہے نہیں جی، کوئی شاید میں نے مجبور کر دی، میں وہ حوالہ بھول گیا، یہ سمجھو 257 ہے۔ دوسرا پچھلی واری پڑھیا کتاب الفقہ المذاہب الاربع تالیف عبد الرحمن الجزیری، اتنے فرماؤں دے وَعَلَى هَذَا فَمَا مِنَ الْمُشْكِلِ الْوَاضِحِ 257 اور سمجھو جلد ہے گی چوتھی، فَمِنَ الْمُشْكِلِ الْوَاضِحِ ما يذكر المحدثون من روایات الأحاد المشتملة على أن آيات كذا كانت قرآنا ونسخت على أن مثل هذه الروايات قد محضت لأعداء الإسلام إدخال ما يوجب الشك في كتاب الله من الروايات الفاسدة۔ فرماؤں دے بہت بڑی مشکل اور ایڈی وڈی رکاوٹ اسلام دے رستے چا کہ حدیث دے عالماں نے اپنیاں کتاباں چ ایسیاں روایتاں لکھ دتیاں راویاں دی زبانی جڑیاں دس دیاں کہ آیت قرآن ہوندا سی کہ ہون ایک قرآن تے نہیں رہا، الا ان مثل هذه الروایات قد محضت لأعداء الاسلام ادخال ما يوجب الشك في کتاب اللہ من الروایات الفاسدہ، یہو جیاں من گھڑت روایتاں نے اسلام دے دشمناں نوں لسلا دیتا کہ وہ شک پیدا کر دیں کہ کہڑے قرآن نوں لئی پھر دے تہاڈیاں تے اپنیاں حدیثاں دس دیاں کہ بدل چکا۔ میں حوالے دے طور تانوں دسیاں ایڈا مسلم شریف دا اعتبار ہے وہ کتاباں بندیاں دیاں لکھیاں، راوی بے ایمان وچ پڑھے سی کہ حضرت ابو موسیٰ شریف جنہوں نے جدوں گورنر سی اعلان کیتا کہ وہ قاریو قرآن پڑھتے رہا کرو، کیونکہ اسی رسول اللہ دے زمانے 2 سورتاں پڑھتے سی جڑیاں سورہ جمعہ اور سورہ صف جڑیاں وڈیاں سی، انہاں چوں کوئی گل سانوں نہیں یاد رہ گئی سوائے انہاں آیتاں دے، وہ آیتاں جڑیاں دسیاں وہ بھی اس قرآن چ اور جڑیاں ایک دو دسیا نا یاد ہے مینوں وہ بھی اس قرآن چ نہیں درج ہی نہیں، کڈی گل ہے بھی 2 سورتاں گمیا چلو اینے تے رہندے دسیاں دے چلو انہاں نے یاد لوگوں نے اگے آیتاں دسیں کہ انہاں چ آیتاں یاد ہے جڑیاں ہن اس قرآن چ ہن دشمن دین دے جڑے وہ بم لے کے کھلون گے کہ نہیں چکی پھردے جے قرآن تورات انجیل بدل گئی ہے تہاڈا قرآن کتھے ہے؟ اس تو فرماؤں دے دین دے دشمناں لیے انہوں نے سامان کر دیتا کہ وہ اسلام دے بارے شک پیدا کر دیں کہ اللہ دی کتاب کوئی شے نہیں۔ فمن ذالک ما روی عن ابن مسعود،
اے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایڈا وڈا صحابی رسول جہدے بارے صحابہ کرام دے یار جن نے ہر طرح دے طریقے اپنی چال ٹال ویکھنا نا رسول اللہ دے مشابہ ابن مسعود نو ویکھ اور کوئی بھی حضور دے گھر تے نہیں سی وڑ سکدا بلا اجازت صحابہ کرام آندے سی جدوں اسلام لیا تے کافی دیر اسی سمجھدے رہے ابن مسعود حضور دے اپنے گھر دا بندہ اے تے دی ماں جدوں جی چاہندے اندر وہ کہہ بیٹھا بیچارہ کہ رسول اللہ نے رفع دین نہیں بھی کیتا ویر پی گیا کہ ابن مسعود ایسا 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 اور اودے تے آ ایک بم مار دیتا کہ کہڑا ابن مسعود لائی پھر دے جے یہ تے ابن مسعود ہے جڑا آندا قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس قرآن دیاں سورتاں ہی مودودی صاحب بھی تے اللہ انہوں نے معاف کرے بڑا زور لایا کہ ہاں یہ روایتاں صحیح ہے جتھے جا کے تفہیم القرآن ختم کی دوجے عالم بھی مودودی کو کلا کہ ابن مسعود آندا سی کہ قرآن دیاں کوئی صورتاں نہیں تے جے لکھیاں میں تو کٹ کے پراں سٹ دیندا سی کہ اللہ دی کتاب دے نمی شے نہ واڑو اور بھائی ابن مسعود جیسا بندہ جنہوں حضور نے آکھا جے تازہ قرآن پڑھنا تو ادا پڑھو ابن مسعود جدوں وہی آندا دوویں صورتاں پچھلیاں قرآن دیاں نہیں فرماؤندے جیسا کہ لکھ رہے عبدالرحمن الدیری کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتا گیا کہ آخری دو صورتاں قرآن دیاں دوویں صورتاں نہیں فَإِنَّ مَانَ هَذَا التَّشْكِيكُ فِي كِتَابِ اللَّهِ الْمُتَوَاتِرِ كَلِمَةً كَلِمَةً حَرْفًا حَرْفًا قرآن شریف جیسا ایک ایک لفظ ایک ایک حرف محفوظ سی جیسے شک شبہ کوئی نہیں سی تسی ایسی گل کرتی ابن مسعود جڑا آندا 70 صورتاں حضور کو میں سبقن پڑھیاں وہ دی تفسیر وہ آندا جدوں صورتاں نہیں قرآن دیاں رہو گا کی پھر کیوں لکھی پھر دیتے دے کٹ کے سٹ دیندا سی وہ تو فرمایا یہ معنی ہے کہ اللہ دی کتاب دے بارے شک پیدا کر لوگ مغالطے پی جان بھی قرآن شریف کوئی شے نہیں وَبِهَذَا جَزَمَ الْفَخْرُ الرَّازِي بِكَذِبِ هَذِهِ الرِّوَایَةِ آندا اسے تو امام فخر الرازی نے آکھیا ہے دجالاں اور کذاباں دیاں گلاں بے ایمانہ کریاں ابن مسعود کوئی نہیں کیندا وَمِن ذَلِكَ مَا قِيلَ مِنَ الْآيَاتِ الْقُنُوتِ كَانَتْ مَوْجُودَةً فِي مُصْحَفِ أُبَيّ ثُمَّ سَكَتَ کیویں اتقان سیوطی لکھدا کہ دو صورتاں سی قرآن یہ تے اونج نہیں جڑیاں ہے دو ہور سی جڑیاں لکھیاں نہیں ایک سورہ حفظ سی ایک سورہ خلاص جڑی حنفی حضرات دعائے قنوت پڑھ دے ایک تے نافع دعا ہوندا ایک تے نخلا ہویا ہاں آندے قرآن دیاں دو صورتاں سی بسم اللہ انہاں دعاں دے پلے سی پہلا اللہم انا نستعینک اگے بھی جڑا او دے ٹکڑے دے نال یہ نہیں قرآن حضرت ابی دے قرآن چاندے ہیگیاں سی اور جدے بارے حضرت عمر آندے سی قرآن سکھنا ابی کو سکھو او دے قرآن ہیگیاں سی تواڈے ہن ہے نہیں میں آندا دعائی خدا دی کرن والیاں گلاں کردے جی کہ قنوتاں جڑیاں سی قرآن موجود سی پھر سما سک گر گئی ہن نہیں لبدیاں دو ہیگیاں او انج نہیں ہے قرآن دیاں صورتاں اعوذ برب الفلق دے نال دو ہوندیاں سی او ہن ہے نہیں فهذا وامثال من الروایات التي فيها الحكم على القرآن المتواتر باخبار الاحاد آندے یہو جیاں روایتاں اے گور تانوں دسیا مینوں کافر بشک کہہ دیو قرآن نوں نہ چھڈو جڑا سناوے آکھے گھر رکھن تو قرآن پاک دے بارے شک پیدا کرنا چاہنا اسی نہیں یہو جے راویاں نوں مندے آمش کی ہے بخاری چ آ گیا تے نے سارے کوفے دی حدیث نوں بگاڑیا تو اے سناونا سانوں بخاری چوں خدا دیا بندیا رسول قرآن دے کے گیا جبریل ہر سال رمضان شریف حضور نہ سارا قرآن دراؤندے سی یہ ہے کہ لفظ خدا نے دی حفاظت کیتی ہے تو روایتاں پڑھدے ہاں تو فرماؤندے اور یہ جتنیاں روایتاں جنہاں تے قرآن متواتر جڑا ایڈا پکا او تے کلے کلے بندیاں دی کہانیاں فضلاً عن کونی زارم بالدین فی تناقض ظاہر آندے یہ دے تو ہٹ کے بھی کہ دین نوں تباہ کر دیاں پھر آپس تناقض اینا فرق ہے کتے آندا ہوا عید دے لفظ سی کتے جا وہ گل بھی ایک نہیں کردے وہ کہڑے لفظ ایک ہی عید نوں بیان کرے 100 طرح دا جھگڑا پایا پھر فرماؤندے اس تو یہ گلاں باتاں جڑیاں بالکل چھڈ دیو ولکن نسخ لفظ اگلا صفحہ 200 وما کا مانا اور لم تذر لو فائدہ تو ما معقولا اوہی خضری والی گل آندے یہ جڑا نا لفظ اللہ نے مریا میٹ کر دی تے حکم اجے بھی ہے گا اور لفظ پڑھو گے تو حکم ربو گا آندے لفظاں نوں ختم کر دینا ہے گے بھی ہے دنیا مگر قرآن چ نہیں لکھن دینے قرآن دے لفظاں دا منسوخ ہو جانا حکم رہنا لم تظہر لہو فائدہ تم معقول جنی مرضی عقل دوڑا رہو یہ کوئی سمجھداری دی گل نہیں نظر آتی یہ فائدہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو لفظ کیوں برے لگتے بے ہور قرآن چ لکھیا جڑیاں منسوخ ہے وہ بچے ہی ہے جنہاں دا حکم ہی ہے نہیں جنہاں دا حکم ہے گا وہ نہیں لکھن دیتا بلکہ یقال ان نسخ الاحکام معقول کہنا سگوں یہ چاہیے کہ حکم منسوخ کرنا کوئی بات نہیں کبھی کوئی حکم دیتا پھر حالات بدل گئے لأن تابعۃ الاحوال الامم تطورات ہے کیونکہ حکم جڑے امت دے جو حالات بدلتے جاندے کمزور ہے امت
مکے یہی حکم سی کفو ہے اپنے ہاتھ روک کے رکھو، جنگ نہیں جاتی، طاقت ہوگی فرمایا چک لو تلواراں، یہ مناسب گل ہے۔ فلا فائدہ تم بازیا، حکم منسوخ ہونا تو جڑا لفظ رہن مگر آکھیا جائے حکم اس دور لی جو نواں حکم آ گیا، یہ فائدہ صاف ہے۔ بل قد تکون الاحکام الوقتیہ ضروریت لامت حدیثۃ العہد بالتشریع، نویں امت جڑی بنی نویں نویں حالات ہے وہ بالکل عقل کی بات ہے کہ جو جو حالات بدل دے حکم بھی بدلیا جائے۔ اما رفع لفظ ما بقائے معنی، اے جڑا کہ معنی روے لفظ نہیں رہن دینے، فإن دل علی شیء فإنما يدل على أن هذا اللفظ لا يناسب وضعه في هذه الجملہ، اے اگر تسی منو گے تو یہ مننا پਊ گا کہ اللہ تعالیٰ عبارت غلط بول بیٹھا سی، ہن آندا اگر لکھی گئی تو لوگ پڑھ لین گے کہ قرآن آندے سی معجزہ، آ کوئی معجزہ واقعی ہے جڑی شیخ و شیخت ہو علماء نے آ سارا قرآن پڑھ لو، یہ عبارت ہی نہیں قرآن دے مزاج دے مطابق۔ اللہ بوڑھے اور بوڑھیاں دے ذکر کر رہا، اللہ کنواریاں اور بیواں دا ذکر کیتا حکم دے اندر، اور پھر جڑا کہ بعد اللہ غفور الرحیم، اللہ کدا غفور الرحیم، پتھراں دا مارن دا حکم دے رہا، غفور الرحیم دا کوئی جوڑ ہے گا؟ سنو میرے کو ایک آیت سورہ مائدہ دی، ایک حافظ قرآن پڑھ رہا سی، آیت پڑھی انہوں نے السارق والسارقۃ، چور اور چورنی دے ہاتھ کٹ دیو، تے بعد غلطی نہ پڑھیا واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشن ہار ہے مور ہے، بدو سے کھڑا عربی جنگلی قرآن نہیں سی انہوں آندا، انہیں آکھا کی پڑھنا، انہیں آکھا اللہ دی کتاب، انہیں آکھا کدی بھی اللہ دی کتاب نہیں ہو سکتی، اللہ بیوقوف ہے کہ ہاتھ کٹواوے جنار غفور الرحیم کوئی جوڑ ہے گا؟ انہیں دماغ نو حاضر رکھا، وکان اللہ عزیزا حکیم، انہیں کیا گل ٹھیک کہ اللہ بادشاہ ہے جو چاہے حکم دے اور وہ دانا ہے، ایک دا ہاتھ کر دیو دنیا رام، انہیں آکھا جوڑ بندا، اس تو قرآن پاک کی عبارت فرمایا ہن جڑا تو آندے بے لفظ لے گیا حکم باقی ایک کوئی نتیجہ نکلدا کہ اللہ نو یہ سمجھ آئی کہ میں فکرے ٹھیک نہیں بولے، میرے جملے غلط ہیں، فلما وضع وظہر فساد ھذا، جدوں پتہ لگا کہ عبارت تے ٹھیک نہیں انہوں نے کٹتا، یہ ہن عبارت کٹ دیو میرا پھڑیا جانا کہ اللہ نو نہیں عربی صحیح آؤندی، وہذا مستحیل اللہ تعالی العلم الخبیر، یہ سوچ بھی نہیں سکتا بندہ کہ اللہ تعالیٰ انے علم اور خبر دا مالک تے وہ یہو جی عبارت لکھ کے پچھتاوے مڑ کے کٹ دیو وچوں، توبہ توبہ توبہ، ما ھذا فقال ان الحکم لا بد له من لفظ يدل علیہ، پھر آندا عقل دے انہو حکم جدوں بھی بیان ہونا کوئی لفظ ہی ہونا نا، جڑا پہلاں بولیں گے تو اگوں حکم بھی سمجھ آؤ گی، فائدہ رفع لفظ وما هو الدلیل يدل، جدوں ہن لفظ ہی نہیں لیا تو کیڑی شے دسو گی بھی ہن کیڑا حکم ہے تے کی دا پتہ، لفظ ہی ہے نہیں، عبارت ہوگی جلا حکم لبو گا، کوئی شے خدا دی نہیں ہو جی، بالکل چھڈ دیو انہوں۔ فین قلت من دل علیہ قبل رفع قلنا وقت دفعت دلالت بعد رفع، اگر کہو جدوں عبارت ہے گی سی ادوں مسئلے دی سمجھ آ گئی، ہن کہڑی لوڑ ہے؟ فرمایا نہیں، جدوں آیت اٹھ گئی ہن چونکہ عبارت نہیں آن والی نسلاں کہ جو حکم سمجھنی ہے، کہانیاں رہ گئی نا، فلم یبقى للحکم دلیل، کوئی حکم نہیں رہ گیا ہوتا۔ فین قلت من دلیل حکم اللفظ الذي يبينه بالرسول، اگر کہو دلیل ہے رسول دا قول، ایت ہن سارے کو کوئی نہیں رسول آندا، تو پھر آندے قلنا ان الحکم فی هذا الحیا یکون ثابتا بالحدیث لا بالقرآن المنسوخ، پھر قرآن منسوخ دی ہوندی گل چھڈو، پھر یہی کہو بے حدیث دا مسئلہ یہ منسوخ قرآن دا وچ پنگا ہی کیوں لیں گے جی؟ فالحق ان القول بجواز نسخ اللفظ ما بقاء المعنى واحد، آندے حق کے جے کہ کہنا کہ عبارت نہیں ہون رہی حکم ہے گا بالکل بےہودہ بات ہے، وما ذلك كله فأي دلیل يدل على ان اللفظ نسخ بقي معنى ان لا دلیل فی قول عائشہ ولا فی غیرہ، کوئی چیز خدا دی بالکل نہ چھڈو۔ اور آخر دے فرماؤندے جڑا امام بخاری نے لکھیا، اما ما نقل البخاری تعلیق من ان الذي كان في كتاب الله ورفع لفظه دون معنى، کہ امام بخاری لکھ دے کہ اللہ دی کتاب دھندا سی لفظ چلے گیا معنی ہے گا کیا شیخ و شیخت زادانا یا فرد منہ بالبتہ فإنی لا ترد فی نفی لأن الذي يسمع الأول وهلا يزن بأنه كلام مسروق لا قیمت له بجانب کلام اللہ الذي بلغ النہایت فی الفصاحہ والبلاغہ، آندے مینوں ذرا بھی شک نہیں کہ جڑا بندہ پیندی سٹے سنوں گا تے عربی انہوں تھوڑی بہت ہوندی او فوراً کہوں گا کہ من کڑتے عبارت ہے۔ قرآن پاک جڑا اللہ دی کتاب ہے جڑا ایڈی اچائی تے ہے کہ کوئی دنیا دا انسان ہو جا کلام نہیں، وہ دے مقابلے جدی رائی دی قیمت ایڈا بےہودہ کلام حضور نے کرنا سی، فضلاً کون لا ينتظر الغرض المطلوب، تے تہاڈا کام بھی نہیں بنیا جس گل ہی تسی کڑھی سی نا وہ بھی نتیجہ نہیں نکلیا۔ فإن ردم شرط اور احسان، کیونکہ سنسار دی جڑی ہے شرط وہ بڑھاپا نہیں شادی شدہ ہونا،
والشیخ فی اللغت من بلغ سن الاربعین تے بوڑھا تے کیا جاندہ جڑی آیت ہے مصنوعی وہ جدی عمر 40 سال تو ٹپ گئی ہے فمقتضا ھذا انہ یرجم ولو کان بکر لم یتزوج تہاڈی من کرتا ہے دس بھی شادی کنوارا بھی ہوئے نا تے 40 سال تو ٹپتا ہے تو انہوں سنسار کرو کنوارے نوں وقضا اذا دن فتح فی سن العشرین مثلا و متزوج فانه لا یرجم تے جے نوجوان بھی 20 سال دی عمر زنا کرے تے ہوے شادی شدہ انہوں نہ سنسار کیتا جائے فمثل حاضر کرم اللہ سے مطلق قار اللہ من کتاب اللہ یہو جہا فضول کلمہ جڑا وہ بارے قتل نہیں کیا جا سکتا کہ کدی اللہ دی کلام دا حصہ کوئی شاید نہیں چھڑ دیو انہوں اور ایک اور شاید سی خیر دلی دسنا وہ بھی حوالہ ضروری سی کہ جڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آکھیا کہ اللہ دی کتاب چاہتا سی کہ رجم دا ایت دا ذکر نہیں کیتا او دا فرماؤں دے بالکل ٹھیک ہے وقت جا مثل هذا التاویل فی ما رواه البخاری عن عمر بن الخطاب بن رجم الزان المحسن نازل فی کتاب کہ انہوں نے قرآن نہیں سی آکھیا کیا اللہ دی کتاب تے حکم اتریا کہ شادی شدہ نو سنسار کرو فقال انما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد رجم فعل اللہ دی کتاب وڈی شے شریعت نو آندے پاویں وہ قرآن ہے پاویں اللہ دے رسول دی سنت اللہ دے رسول نے انہوں کیا کیتا واللہ تعالیٰ قال وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا فیکون رجم ھذا مذکورا فی کتاب اللہ تو کتاب اللہ چھوڑنا کوئی ڈر نہیں کتاب اللہ شریعت دا حکم ہے باقی شریعت آیا پاویں وہ سنت قرآن نہیں کہنا چاہیے کہ قرآن سے کچھ آ گیا تو گم ہو گیا بالکل ایسے تو توبہ کرنی چاہیے تھوڑا جہا پڑھ دیا کہ کیسی کیسی حدیثاں کی کچھ تماشا بنیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آکھا کی کراں یار میں رسول اللہ کو ہی گیا سی حضور نے بھی برا منایا کہ تو آنا آیا تو لکھو کی کراں لکھنی نہیں چھڈو پرانے مخال بنا لے بالکل تباہی کرتی دین اسلام دا ٹھٹھا ہو گیا فتح الفتح الربانی بلغ المعانی کان ابو العاص و زید بن ثابت یکتبان المساج 98 صفحہ جے اور 18ویں جلد ہے مسند احمد کہ سعید بن العاص اور زید بن ثابت قرآن شریف لکھ رہے سی انہوں نے مقرر کیتا فمروا علی حاضر آیا اے صحت تے جدو آئے الشیخ و الشیخۃ فقال زید سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انہوں نے کہا بھائی میں حضور نو تے سنیا سی میں آپ پہ آیت پڑھ دی فقال عمر لما انزلت هذه آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلت اکتبنیھا جدوں یہ آیت اتری سی حضرت عمر نے کہا میں گیا سی حضور کو تے میں کیا سی یا رسول اللہ لکھوا دیو کالا شعبہ فکن کرے ذالک اس وے رسول پاک نے انہوں ناپسند کیا سنا بیٹھے مڑ کے جدوں میں لکھواؤں دا آکھیا تو حضور نو چنگا نہ لگا فقال عمر اللہ تران شیخ ظالم یوسن جوردا وان شابذا ذنا وقد احسن رجل حضرت عمر نو آپ ہی کہنا پیا بھی کی یار اسے ادا کریے حکم تے ہے بھی بڈھا شادی شدہ نہ ہوئے تے انہوں کوڑے مارو تے شادی شدہ جڑا پاویں جوان بھی زنا کرے انہوں سنسار کرو حکم ہے کنوارے دا تے رنڈے دا اے عید بنی پھر دی ہے بڈھے کہ بڈھا زنا کرے پاویں وہ کنوارا ہی ہوئے انہوں سنسار کرو حضرت عمر نہ جے دی گالی کو چوڑ بہندی ہے تے حضور بھی ناراض ہوئے تھے لکھوانا توبہ حضور نے کیوں ناراض ہونا میں اور راویاں دی بحث نہیں پہندا ورنہ میں وہ سارے لبے ہے کچھ نہیں اے ساری دنیا دے علماء تک پہنچا دیو بے مولوی اسحاق نے اعلان کرتا بھی قرآن سچا یہ شوشے کمی بیشی نہیں جو کوئی یہ راوی سناؤں نا اور راوی جانے تو کم جانے ساڈے اس ملک انڈیا کے اندر ایک مسلمان عبدالغفور نامی مرتد ہو گیا آریہ بن گیا دھرم پال انہیں نہ رکھ لیا کتاباں لکھ لی ترک اسلام لکھی انہیں بے کہڑا قرآن شریف لئی پھر کہڑا دین اے آیا یوں ہندوؤں نے انہوں بڑا اچھاڑے ہر جگہ لئی پھرے شہراں چ دے جلوس کڈے مولوی بیچارے جواب لکھن گل کوئی نہ بنے میری طرح کا ایک سی لعنت کھٹن والا مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمت اللہ انہوں کوئی پرواہ نہیں سی وہ دین بچاؤں سی کتاباں شتاباں بالکل رندا پھیر دیندا سی جلسہ ہو رہا مولانا ثناء اللہ رحمت اللہ نے کہا دھرم پال عبدالغفور دا پہلا میں گل سن لا جنہیں تاریخاں لکھیاں تے تفسیراں لکھیاں وہ چلے گئے قبراں اتنے جا کے بھگتتے ہیں صحیح غلط دا دیں جواب چھاڈے مینوں قرآن پوچھ تے صحیح حدیثاں دا کچھ پوچھ تینوں دساں ایڈی گل سمجھ آئی وہ دھرم پال دی جلسے جو انہیں اپنی کتاباں منگوائیاں اگ لائی توبہ کی کہ مینوں اللہ تعالیٰ اسلام نے آپ نے کنہاں گلاں مگر لا کے قرآن تو یا دین تو پھر جاندے مولویاں دی گلاں یہ مولویاں بھول دو جو کر دے رب رسول دی کوئی گل ہے تو دس جے تینوں نہیں سمجھ آؤندی ایہو ہی گل تواڈے سامنے رکھی ہے کہ قرآن اللہ دی کتاب ہے حرف اورا ریب نے تبدیل نے
اس اللہ دی کتاب تے نہ کوئی شک ہے نہ کوئی تبدیلی ہے. تمہوں 20 حدیثاں کوئی یہو سنایا نا میں نے فلاں سے سنا فلاں تو ٹھیکیدار ہیں پہ سارے سچے تینوں کی پتہ ہے نا کئی منافق ہون پرہیزگار بنے ہون. امام ذہبی میزان سے لکھ دے بھی کئی ایسے ویکھے کہ تہجد دے وقت انہوں نے آنسو گرتے سی مسلیاں سے سویرے بہ کے جھوٹیاں حدیثاں سناؤندے ٹونگ رچایا سی. اس تو قرآن اللہ دی کتاب ہے یہ بارے شک شبے دا سوال پیدا ہویا تو ایمان گیا. روایتاں ٹھیک ہے کوئی کم دی ہوئی تو بسم اللہ اگر دین نہ ٹکرائی جویں اما عائشہ رضی اللہ نے آکھیا بھی تسی سن دیں کیوں نہ کہتا کہ اگر کوئی سن وڑی اس تو یہو جہاں گواہیاں اور ثبوتاں دی لوڑ نہیں. قرآن دے مقابلے جو آیا ردی بالکل فضول ہے. اللہ دی کتاب دے اندر شک شبہ نہیں ہونا چاہیے. انہ لکتاب عزیز اللہ آکھیا ہے غالب کتاب ہے لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ یہ دے اگے پچھوں دی جڑا مرضی حملہ آور آوے یہ تے کوئی غالب نہیں آ سکتا اینوں کچھ شکست دے سکتا. قرآن نوں صحیح پڑھو تے ترجمے نوں کچھ نہیں فرق پینا الا ماشاء اللہ بھی تانوں سمجھاتا کہ وہ کم ہونا نہیں ہوندا نہ یہ مانا ہے کہ اللہ چاہو گا تے ہو جانا. وہ صرف یہ ہے کہ ہاں اگر اللہ کرنا چاہے تو وہ اس کے خلاف بھی کر سکتا مگر کرنا کوئی نہیں. اے یقین نالے مانے دل چ بٹھا لو جتھے جتھے اللہ انشاءاللہ آوے یہ منع کر کہ اللہ یہ الٹ کرنا چاہے کر سکتا مگر کرنا کوئی نہیں. وما تشاءون اللہ انشاءاللہ دی ایک تشریح کر چکا کہ کافر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اگر چاہتا تو ہمیں سیدھی راہ کر دے وہ بھی ترجمہ ٹھیک ہے. وہ مستثنیٰ جڑا وہ متصل ہے ایک منقطع. وما تشاءون کہ اللہ پاک فرماتا ہے قرآن ہدایت ہے لمن شاء منکم ان یستقیم جو ہدایت پانا چاہتا ہے اس کے لیے ہدایت. وما تشاءون مگر تم چاہتے نہیں. اگے ہوں کیا کہ ہاں ایک صورت رہ گئی ہے کہ اللہ اگر کرنا چاہے تو زبردستی بھی ایمان تمہارے دلوں میں اتار سکتا مگر یہ کام نہیں کرے گا. یہ مستثنیٰ منقطع. ایک ترجمہ ہے کہ تم تو یہ چاہتے ہو کہ اللہ چاہتا تو ہمیں سیدھی راہ پر پکڑ کر دے. ایک کیا کہ تم تو ہدایت چاہتے ہی نہیں. اب ایک بات رہ گئی ہے کہ اللہ اگر چاہتا تو ہمیں سیدھی راہ پر کر دے یہ نہیں ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ دی مشیت اور مرضی نہیں تو اختیار چھڈیا کہ سمجھ سوچ کے دین قبول کرو. چلو آخر تے اے تفسیر نمونہ 27 جلداں ترجمہ ہویا 10-12 شیعہ عالم سی بوڑ سی کو شاہ نے شہید کر دیتے کام بڑا کیتا. شیعت سنیت آ گیا بھائی 5-7 کتاباں ساری اہل سنت دیاں لے لئیاں چوٹی جنہاں تو باہر کوئی تفسیر اور کم دی نہیں. کچھ اپنیاں لئیاں دو عالم بہ جاندے سی آیتاں وٹتیاں اے تسی دو مل کے غور کرو اے دو غور مڑ کے کٹھے ہوندے سی سارے بحث ہوندی سی پھر فیصلہ ہوندا سی لکھ دے سی. چلو کچھ گلاں ایسیاں ہوندیاں اپنے مسئلے کی مگر ایتھے ٹھیک لکھیا ہو. من جملہ ان امور کے جو اس موضوع کے گواہ ہیں یہ ہے کہ بعض مسائل کو یاد رکھنا اور بعض کو بھول جانا تمام انسانوں میں موجود ہے اور یہ کوئی امتیاز و خصوصیت نہیں ہے کہ خدا اپنے پیغمبر کے لیے ایک نعمت کے طور پر بیان کرے. لہذا مراد تمام آیات قرآن اور احکام و معرفت اسلام کا حفظ اور یاد رکھنا. جڑا اللہ نے کہا تینوں پڑھاواں گے تو تو نہیں بھولیں گا. وہ آدھے کچھ چیزاں یاد رکھنیاں کچھ بھولنیاں انسانات ہے یہ ایڈی گل نہیں مگر جڑا رسول اللہ نے کہا تو نہیں بھولیں گا یہ مطلب ایک شے بھی دین دی تو نہیں بھولیں گا. باقی جڑے انہوں نے کوئی گل بھول جاندی کوئی تینوں ایک بھی نہ بھولو. بعد مفسرین نے یہ بھی کہا کہ اس استثناء سے مراد وہ آیتیں ہیں جن کے معنی اور تلاوت دونوں منسوخ ہو گئے. کئیاں نے گل بنا لی کچھ آیتاں بھی گئیاں تھے لیکن یہ تفسیر بہت بعید نظر آتی ہے. اصولی طور پر اس قسم کی آیات کا وجود ہی ثابت نہیں. کوئی یہ آیت نہیں سی نہ کوئی اس طرح گم ہوئی ہے. اے خدا سے دی گل لکھی اور لوہے سے لکھی کوئی اور یہی انہیں علامہ خضری نے تھوڑے سامنے پڑھیا میں کہ مینوں کوئی شاید مجبور نہیں کر دی میں بےہودہ عقیدہ رکھاں میں قرآن دے دو ایسے مڑ کے چلے گیا آسمان کوئی شاید خدا اے اس بارے ضروری سی کہ قرآن پاک دی صداقت عظمت یہ بیان کیتا جائے. الحمدللہ میں مسئلے نوں تواڈے سامنے صاف سیدھا بیان کرتا کہ اللہ دی کتاب دے بارے شک پاؤن والی گل ردی دی ٹوکری پھینکنی چاہیے. یہ بارے رائی شبہ نہیں ہونا چاہیے اور کوئی نہ کہے بھی حضرت عثمان نے کٹھا کرایا یہ بھی آپ اپنے خشامدی لوگوں نے گلاں کھالیاں. میں رسول اللہ گیا تو قرآن ادا ہی کھل رہا پڑھ رہا سی کوئی کرنے والی گل ہے کہ آخری کتاب رسول اللہ دی زندگی موت اللہ دے اختیار اللہ کو صبر نہ ہویا قرآن شریف بنا کے رسول امت نوں دے دیندا. ہاں کرنے والیاں گلاں کریا کرو. دنیا چ رسول علیہ السلام دے سے گئے ایک نہیں لکھاں قرآن دنیا موجود لکھے پڑھے ایداں ہی الحمد تو لے کے ناس تک اور امت انہوں نے حفظ بھی کری بیٹھی سی. نمازاں تلاوت ہو رہی سی وہ اوراد مقرر سی 7 دنوں ختم ہوندا سی. جڑے لوگ زیادہ کوئی ایتھوں تو لے کے ایتھوں تک ورد ہے باقاعدہ وہی نہ جڑے ہون جڑیاں صورتاں ابو داؤد شریف مقرر سی ہر بندہ جاندا سی بیاہ صورت ایتھوں شروع ہوندی کوئی شے گم نہیں سی.
لکھیا پڑھیا بھی موجود سی، اللہ دا رسول دے کے گیا۔ اور ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے جڑا اللہ دے رسول نے حکم جاری کیتا گورنر نوں کہ لوگاں نوں کہہ دیو کہ قرآن نوں کوئی ہاتھ نہ لاوے بغیر وضو تو، وہ قرآن ہی ہے نہیں سی، ہاتھ لاؤن دا مسئلہ کتوں پیدا ہو گیا؟ اللہ دے رسول نے ابو داؤد شریف فرمایا کہ جدوں کوئی سپاہی جان جنگ تے کوئی سپاہی اپنے نال قرآن شریف لے کے نہ جاوے، ایک کلمی لکھے اگر تسی شہید ہو جاؤ، پتہ نہیں کافر دی کی بہن دی، بالکل قرآن شریف لکھیا پڑھیا۔ سنی جڑے سے اٹھے ابو بکر صدیق دی شان بناؤ، حضرت عثمان دی قرآن شریف انہاں لکھن دا چیتا آیا، شیعہ اٹھے حضرت علی بہ گیا سے اندر، دعائی خدا دی توبہ کرو انہاں گلاں دا، رسول آپ لکھ کے دے کے گیا، ساری امت نے یاد کر لیا، پکا ٹھٹھا ہر بندے نوں پتہ سی قرآن کتوں شروع ہوندا گیا۔ قرآن شریف نوں تسی چاہندے جے مشکوک ہو جائے، ہاں اس تو یہود نصارا نوں بعد چ رواں گے تے یہ جڑے نا کارٹون انہوں پھر چیڑیو، پہلا ادھر ہو جائے کہ قرآن پاک دے بارے تے اپنے ایمان درست کرو کہ اللہ دی کتاب بالکل جداں نے اسی طرح ہی اتری ہے، حضور نے آپ پہ ترتیب دیتی ہے، کوئی آیت نہ اگے ہے نہ پیچھے ہے، جو ہے جیاں گلاں کرے وہ منہ تے مارنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ۔ بسم اللہ۔ اللہ اکبر۔ بالکل کوئی ہونے کا بیان نہیں، وہ حدیثاں دے چکر پی جائے بہت لمبے، وہ 10 سال خطبے دے آئے کہ روایت تے گڑ 10 سال یہ سیکھنا ہویا تو بعد سیکھ دے۔ اللہ اکبر، یہ ذوق ویکھن دا ہی ہے قرآن نہ ٹکراؤں۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین۔ اللہ تانوں سارے نوں اجر عظیم دے۔ جمعے تو پہلا میں ایک ساتھی دی زبانی اور مولانا بھی انہوں دی بیوی طرفوں بڑا شکریہ ادا کیتا، انہوں نے میرے تک پیغام پہنچایا کہ تانوں اور اللہ تعالیٰ تواڈے نمازیاں نوں اتنا اجر دے، اس 22,000 روپیہ ساڈا پورا ہو گیا، سارا گلو خلاصی ہو گردن چھٹ گئی، ورنہ لوگوں نے ضد کرتا۔ آج ہن تواڈے سامنے اپیل ہے، ایک بندہ بالکل میرا بچہ میرا ساتھی، میں ہی وہ لیے پلاٹ لیا، میں ہی وہ مکان بنا کے دیتا، مگر 4 دیواری ہے کرایہ دے رہا سی، انہوں نے آخیا پائی 2,500 جو بچانا، مگر وہ آ کے ہوں غریب بہ گیا، 4 دیواری کوئی نہیں، بچیاں بچے سارے ننگے بیٹھے ہیں، اس غریب نوں کوئی جا کے یا ویکھ کے 4 دیواری بنا دیو جڑا خرچہ آوے، یا پیسے اکٹھے کر دیو، وہ بچیاں پردے ہو جان، بیٹیاں دا بے پردہ رہنا میرے تواڈے لیے بہت باعث شرم ہے۔ ایک بچہ بیچارہ اس طرح اپنی بچیاں لے کے باہر بیٹھا رہا، پچھلی نیکیاں وہ جڑیاں بالکل وہ پنڈ چوں لیا مکان بنا کے دینا، یہ سارے تواڈے تعاون نال میں کیتا، مگر ہن یہ کام جڑا ہے لیا اس جمعے یا اگلے جمعے سارا اکٹھا کر کے کوئی 20,000 دے سودے نال میرا خیال ہے مکان دے گر 4 دیواری بن سکتی ہے۔ کوئی اللہ دے بندے اٹھو تے کام کر دیو، انشاءاللہ تواڈے مال اولاد چ اللہ برکت دو گا، تے سودا نفع دا خسارہ کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اجر دے۔ اے بھائی شریف پکڑ، اے سارے ہمت کر لیا کرو تے باقی بھی اگوں پچھوں کوشش کر کے 20,000 کر دیا کرو، کچھ بھی نہیں، بچے جڑے گھر بہ جان گے انشاءاللہ دعاواں دین گے، میری تواڈی جنت دا سامان ہو جائے۔ اے دوسرا اعلان کہ آج بروز جمعۃ المبارک بعد نماز مغرب دار ارقم سکول سمن آباد بالمقابل پولیس چوکی سمن آباد نے ایک سوال و جواب کی نشست کا اہتمام کیا گیا، جس میں میرا نام ہے، براہ راست سوالوں کے جواب ارشاد فرمائیں گے انشاءاللہ نماز مغرب تو بعد، آج جی سمن آباد۔ مولوی فقیر اللہ صاحب کی بیوی بیمار ہے، انہوں نے اپنے مہنگائی پروں تنگ دستی کا ذکر کیا، گزارش ہے کہ میری بیوی بہت بیمار ہے، تنگ دستی ہے، مہنگائی کی وجہ سے علاج کروانا بڑا مشکل ہو گیا، پرخلوص طریقہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ میری مشکل آسان کرے۔ بالکل دعا بھی کرنی ہے تو جو مضمون ہے وہ تاری سمجھ آ گیا، پہ دعا دینا اصل مقصد ہے میری بھی کوئی مدد کر دو۔ بیوی بیمار رہی ہے، اسپتال بھی کافی دیر، اپنے بھائی یا دوست ہے انہوں نے مل کے کوئی ساتھی مدد کر دیا کرو، جڑے کتاباں اتنے فروخت کر دے پائیاں دی طرح۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات
اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اعلان اور توجہ کریا کرو۔